قاتل کو پکڑ کے وارثین کے حوالے کرے گی. یہاں بھی گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت, کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ تھوڑی مارا ہے. ہمارے ملک میں گورنمنٹ بھی صدر کی اپیل پر پھانسی کی سزا کیا کر دی بھائی. صدر کا آدمی تھوڑی مارا ہے, جس کا عورت کا شوہر مارا ہے, اس عورت سے پوچھو کہ معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی. گوروں کے قوانین ہم نے مسلط کیے ہوئے اپنے اوپر, جن کی کوئی سینس بنتی نہیں ہے. تو جس کا بندہ, جس کا بیٹا مارا ہے, تو باپ کو ہے نا, باپ کو حکم ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. بھائی کو مارا تو بھائی اور باپ اس کے والی وارث ہیں. تو قصاص الگ چیز ہے اور حد. اگر کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے وارثوں کو, شوہر کو قتل کیا, بیوی اپنے شوہر کے قاتل کو گولی بھی مار سکتی ہے اور معاف بھی کر سکتی ہے, دیت بھی لے سکتی ہے, کیونکہ نقصان کس کا ہوا؟ بول لو نا یار, عورت کا نقصان ہوا. گورنمنٹ کا کام یہاں پر صرف اتنا ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے. بھائی تم مجرم پکڑ نہیں سکتے تھے, تمہارے پاس طاقت نہیں ہے, لو ہم نے پولیس کا استعمال کیا اور یہ تمہارے, جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. اور ایک قتل وہ ہوتا ہے جو ڈکیتی کے زمرے میں آتا ہے, ذاتی دشمنی نہیں ہے. موبائل چھین رہا ہے لوگوں سے, بائک چھین رہا ہے گن پوائنٹ پہ, پرس چھین رہا ہے, یا گھر میں ڈاکو گھس کے ڈکیتی کرتے ہیں. تو یہ اگر کسی بندے کو قتل کریں یا نہ کریں, یہ اگر پکڑائی میں آ جائے تو پھر جن کا نقصان ہوا ہے ان کو معاف کرنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اس قاتل جس نے کسی شخص کو ذاتی دشمنی کی بیس پہ قتل کیا, وہاں قاتل کو معاف کرنے کا بھی آپشن اور نہ کرنے کا بھی آپشن. معاف کرنے کی ترغیب دی شریعت نے, کیونکہ وہاں معاف کرنے میں معاشرے کو کیا ہے؟ فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ قاتل ساری زندگی مقتول کے وارثوں کا احسان مانے گا, کیونکہ وہ قاتل کوئی فسادی نہیں ہے, اس نے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ایک بندے کو مار دیا. تو ساری زندگی دبا رہے گا, وہ مقتول کے وارثوں سے نظریں نہیں ملائے گا کہ میں نے ان کا بندہ مارا اور پھر بھی انہوں نے مجھے معاف کر دیا. ممکن ہے یہ اس شرم سے زمین میں گڑ جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے اور اصلاح کرے, کچھ بھی کر سکتا ہے, جیسے کہ بہت سے لوگ اس طرح کیا انہوں نے. لیکن جو آدمی موبائل چھیننے کے لیے بندے مار دیتا ہے, اور یہ آدمی کو اگر آپ معاف کریں گے, گورنمنٹ معاف کرے گی, تو گورنمنٹ کا تو کچھ بگڑا ہی نہیں ہے نا. تو یہ کہے گا گورنمنٹ کا میں نے کچھ بگاڑا تھوڑی ہے, جو اس نے مجھ پہ معاف کر کے احسان کیا. احسان تو مانے گا, لیکن اس کو پتا ہے کہ حکومت کا تو کچھ جا تھوڑی رہا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں عوام کا سرمایہ حکومت کا تو ہوتا ہے, یہ غلط ہے. حکومت کے جتنے سرمایہ اموال ہیں وہ عوام کے ہوتے ہیں, حکومت کے نہیں ہوتے. بھائی گورنمنٹ اگر آپ کو کچھ دیتی ہے تو اپنی جیب سے تھوڑی دے رہی ہوتی ہے, وہ تو ہم سے ہی ٹیکس لے کے ہم کو دے رہی ہوتی ہے. جیسے یورپ میں بوڑھوں کی بڑی کیئر کی جاتی ہے, اولڈ ہوم میں پیسے دیے جاتے ہیں, تو گورنمنٹ اپنی جیب سے دے رہی ہے وہ پیسے. لوگ کہتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے, اس لحاظ سے اچھی ہے کہ ایک نظام کو مینج کیا ہوا ہے, لیکن وہی پبلک سے لے کے بوڑھوں پہ دے رہی ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ جس کا بوڑھا ہے بیٹا اس پہ خود خرچ کر لیں, اس کو اولڈ ہوم میں جمع کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ نہیں آ رہی بھائی. جس کا بیٹا ہے وہ اپنے باپ پہ خرچ کرے تو تعلقات کیا ہوں گے باپ اور بیٹے کے درمیان اچھے. لیکن وہ وہاں کیا ہو رہا ہے, بیٹا باپ پہ خرچ نہیں کر رہا, حکومت بیٹے سے لے کے کس پہ خرچ کر رہی ہے؟ باپ پہ. تو باپ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دے رہی ہے؟ گورنمنٹ. اور بیٹا سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ نے جبرن مجھ سے کیا وصول کر رہی ہے؟ ٹیکس. ٹھیک ہے نا. تو محبت کے علاوہ ہر چیز پروموٹ ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک ہے, چلتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہی تھی یار یہ, ہاں, یہاں ڈاکو کو معاف کرنے کی اللہ نے حکومت کو بھی اجازت نہیں دی. اور ڈکیتی کے دوران کسی کا انتقال, کوئی قتل ہو گیا, تو یہ نہیں ہے کہ حکومت مقتول کے وارثوں سے پوچھے گی کہ بتاؤ معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہاں معافی کا آپشن نہیں ہے. گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتا تو معافی کا آپشن تھا, اور توبہ بھی ایسی ہو کہ اس کے حالات سے لگے کہ واقعی توبہ کی ہے. یہاں بھی
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اچھا گمان رکھو بھائی توبہ کر لی ہوگی چھوڑ دو اس کو, نا 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 نا. دلوں کے حالات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, کیونکہ یہ ایک مجرم ہے ریاست کا, لوگوں کا مجرم ہے. تو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ صرف زبانی کلامی توبہ کافی نہیں ہے, اس کے حالات سے اور آئندہ لائف اسٹائل سے یہ جھلکنے لگے کہ واقعی اس نے سابق زندگی سے توبہ کر لی ہے, پھر اس کو معاف کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کون سا آپشن ہے؟ یہ تو بی بھی نہیں سی ہو گیا. ایک تو ہے کہ معاف کرنے کی اجازت بھی ہے, نہیں بھی ہے, بہتر ہے کہ معاف کر دو. دوسرا آپشن کیا ہوا کہ بہتر ہے کہ معاف نہ کرو. تیسرا ہے کہ معاف کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں. اسلام میں 3 آپشن ہیں. تو یہ وہ مجرم ہے, معافی کا آپشن نہیں ہے. زنا کر لیا کسی نے, معافی کا آپشن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی, کسی شخص نے چوری کی, ایک عورت تھی, وہ مقدمہ آیا نبی کے پاس, آپ نے حکم دیا ہاتھ کاٹ دو. تو زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حب رسول اللہ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے. حب عربی میں چہیتے کو کہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ زید ابن حارثہ سے کہ کہا جائے کہ نبی سے سفارش کریں کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, کیونکہ نبی کے بہت چہیتے ہیں, نبی ان کی بات کو رد نہیں کریں گے. وہ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں, سردار قبیلے کی عورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے, فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان